ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے۔ مجھے سچ بتاؤ، جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم جناب گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو۔ میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے۔ تو عقل مند کون ہے تیاری کر کے رکھے ہیں، ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے دوں گا۔ اب آؤ دوسری بات، دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے، قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ آئے گا۔ ادھر صحیح جواب دیے، ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ پتہ ہے فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا؟ نم کنومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسے قبر ایسے دبائے گی، قبر ہر کسی کو دبائے گی، یاد رکھیے گا۔ کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی پسلیاں۔ مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو، پیار سے۔ اور جس نے غلط جواب دیا، جو جواب نہ دے سکا، انتظار نہیں ہوگا، اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، آگ برسا دی جائے گی اور قبر اسے تہس نہس کر دے گی۔ تیسری بات، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، ارے فرشتوں سنو سنو، غلطی ہو گئی، ایک جواب غلط ہو گیا، رکو رکو دوبارہ جواب دینا ہے، نہیں، only one chance، ٹھیک ہے؟ اچھا ادھر کانسیکوینسز کیا تھے، ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ، 1 سال پڑھنا ہے نا۔ ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑنی ہے، اب تو رب ناراض ہو گیا نا، اب تو سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ کیوں نہ روئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے۔ مگر عقل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان، دنیا کے انٹرویو، دنیا کی آڈٹ رپورٹ، دنیا کا ٹیکس رپورٹ، ارے کوئی ہم سے رپورٹ مانگے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے، ایک ٹیسٹ دینا ہے، کیسے جواب دو گے؟ اب آتا ہوں ایک اور بات کی طرف۔ آپ کہیں اپنے جواب یاد کرا دیے، اب تو ہم دے دیں گے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جواب یاد ہے وہ جواب دے دے گا، پھر تو سب کو یاد ہے نا۔ اس دن جس سے رب راضی ہوگا، جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، وہ تو انشاءاللہ جواب دے دے گا۔ اور عاشق رسول تو سبحان اللہ، عاشق رسول تو موت کا انتظار کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ارے جان دو گے تو دیدار ہوگا نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ہاں عاشق رسول کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، گھبراہٹ اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، حرام روزی سے بچا ہے، حرام دیکھنے سے بچتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی قبر تو نور نلا نور ہونی ہے، اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا، اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا، تو جب پوچھیں گے فرشتے کہ یہ کون ہے، وہ تو فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا ایسی جلدی بھی نہ کرو، میں تو آقا کے دیدار تو کرنے دو، ایسی جلدی بھی کیا، آج کی رات ہے، قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عاشق رسول کے بارے نعرے ہوں گے، مگر صرف نعرے لگانے والا نہیں ہے، صرف نیازی نہیں نمازی بھی ہو، صرف نعرے لگانے والا نہیں سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو۔ اور جس سے رب ناراض ہو گیا نا، ہاں یقین کریں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت لے کر جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، گھبراتے تھے۔ شیخ احمد سوستانی رحمت اللہ تعالی علیہ موت اور قبر و آخرت سے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا، قبر کی بات ہوتی، گھبرا جاتے، ہیبت طاری ہو جاتی، بدن کانپنے لگتا، اتنا روتے کہ ان کو دیکھ کر لوگ رونے لگ جاتے۔ اور پھر فرماتے، اے عزیزوں، جسے موت آنی ہے، جس کے پیچھے ملک الموت ہیں، جس نے قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے، اسے نیند اور ہنسی سے کیا واسطہ؟ ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے، اے عزیزوں، قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہیں، مٹی کے قید خانے میں بند ہیں، اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ۔ اے عزیزوں، جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ، وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے، شاید ہم اپنا ایمان